بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مکہ کے ارد گرد کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے مقیم تھے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ بنو عراش کا تھا۔ ایک شخص جو کہ بنو عراش قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے پاس کوئی مستقل روزگار نہ تھا اور نہ ہی وہ اعلیٰ درجے کا کوئی تاجر دور میں، کیونکہ تجارت کا پیشہ خاصا اہم ہوا کرتا تھا، لہذا اس نے بھی ویسا ہی کیا۔ وہ اپنے پاس موجود رقم کے مطابق اپنے قبیلے سے مویشی خریدتا اور مکہ چونکہ بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے تو انہیں لا کر بیچ دیا کرتا تھا۔ یہ کام اس کا معمول بن چکا تھا اور وہ اکثر جانور مکہ کے بازار میں لا کر بیچتا۔ کسی بدبخت اسے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ توبہ نعوذ باللہ، یہاں پر ایک جادوگر ہے، بس تم اس سے بہکاوے سے بچ کے رہنا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اس تاجر کے لیے یہ جگہ نئی تھی، اس لیے اس نے اس بتانے والے شخص کا یقین کر لیا اور مزید کوئی سوال نہ کیا۔ ایک دن وہ تاجر اپنے ہمراہ 2 بہترین اونٹ فروخت کے لیے لایا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس دن اس سے وہ اونٹ ابو جہل خرید لیے، اور جب قیمت ادا کرنے کی باری آئی تو کہنے لگا، کل میرے گھر آ کر پیسے وصول کر لینا۔ تاجر نے کہا، میں آپ کا گھر کہاں تلاش کروں گا؟ ابو جہل نے اسے اپنے گھر کا راستہ بتا دیا۔ خیر، وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا۔ ابو جہل کے ظالمانہ سرداری کا کچھ علم تو تھا ہی، اس لیے اس نے زیادہ زور نہیں دیا اور اگلے روز قیمت لینے پر راضی ہو گیا۔ مکہ میں اس تاجر کا کوئی نہ تھا اور نہ کوئی گھر نہ ٹھکانہ۔ رات اس نے گلیوں میں گزار دی۔ اگلی صبح وہ ابو جہل کے گھر پہنچا، دروازے پر دستخط دی۔ ابو جہل باہر آیا۔ اسے دیکھ کر اس شخص نے اپنی قیمت کا تقاضا کیا تو کہنے لگا، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم کل آ جانا۔ وہ تاجر بہت مایوس ہو کر آ گیا۔ اگلے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ خیر، 3 دنوں تک ابو جہل کے دروازے پر جاتا رہا، لیکن ابو جہل نے اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے روز وہ ابو جہل کے دروازے پر گیا اور اس بات کو ذرا زور سے دے کر کہا، جناب، میں 3 دن سے بھوکا ہوں اور گلیوں میں رات بسر کر رہا ہوں۔ میں یہاں پر بیگانہ ہوں، میرا کوئی یہاں اپنا کوئی نہیں ہے، میرے پاس واپسی کا ذریعہ بھی نہیں ہے، مہربانی فرما کر میرے جانوروں کی قیمت دے دیجئے۔ ابو جہل جو تھا ہی بے ایمان دل کی بات زبان پر لے آیا، کہنے لگا، چل دفع ہو جا یہاں سے، میں تو تمہیں تمہارے پیسے نہیں دوں گا، جس سے ملے لے لینا۔ وہ تاجر تو جیسے ہو آس باختہ ہو گیا۔ 3 دن کے مسلسل انتظار اور بھوکے پیٹ کے ساتھ اس کی محنت کے پیسوں کی ادائیگی سے اس کو کوڑا جواب مل گیا۔ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے لگا، کوئی مجھے بتا دو کہ مکہ کے سردار کہاں ملیں گے تاکہ میں ان سے شکایت کروں، شاید وہ میری مدد کریں۔ اسے بتایا گیا کہ خانہ کعبہ میں چلے جاؤ، مکہ کے سردار وہیں پر موجود ہوں گے۔ وہ پوچھتا پچھاتا خانہ کعبہ کے پاس آ گیا۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ میں حرم شریف میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک ٹولی میں ابو سفیان، عتبہ، شیبہ اور دیگر سردار بیٹھے ہیں۔ میں نے ان کے پاس گیا اور کہنے لگا، مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، میں پردیسی ہوں، یہاں جانور فروخت کرنے آیا تھا، لیکن ایک شخص نے مجھ سے جانور تو لے لیے مگر اب پیسے
نہیں دیتا۔ عتبہ نے گرج کر کہا، کون ہے جو تمہارے پیسے نہیں دیتا؟ مجھے بتاؤ، میں اسے دیکھتا ہوں۔ تاجر کہتا ہے کہ میں نے کہا اب کہ اس کا نام ابو جہل ہے۔ وہ سب خاموش ہو گئے، ان کی گردنیں جھک گئیں اور کہنے لگے کہ تم بہت برے آدمی کے ہاں پھنس گئے ہو، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہم سے بھی زیادہ طاقتور سردار ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میں کانپنے لگا کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ تاجر کہتا ہے کہ عتبہ نے مذاق کیا اور کہا کہ وہ جو خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہے اس کے پاس جاؤ، وہ تیرا مسئلہ حل کروا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہی وہ سب سردار ان پر ہنسنے لگے۔ تاجر کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ مجھے ان کے پاس جانے کو بھی کہتے ہیں اور میرا مذاق بھی کرتے ہیں، میں کروں تو کیا کروں؟ لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اب وہ تاجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ وہ آپ کو نہیں جانتا تھا، لہذا اس نے آپ کو وظائف پڑھتے دیکھا تو ایک طرف بیٹھ گیا، یہ سوچ کر کہ جب آپ فارغ ہوں گے تو وہ عرض کرے گا، مگر سبحان اللہ کی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جیسے ہی وہ آدمی پیچھے آ کر بیٹھا، آپ نے اپنا رخ اس کی طرف پلٹ لیا اور صرف دو باتیں کہی، فرمایا پردیسی لگتے ہو اور پریشان معلوم ہوتے ہو۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے میری بچھڑی ہوئی ماں مل گئی ہو۔ ان کی شفقت اور پیار کو دیکھ کر میری آنکھوں میں سے آنسو کی لڑیاں بہہ نکلی۔ جیسے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام پوچھا اور کام بلکہ میرے کندھے پر تھپکی دی اور فرمایا، فکر نہ کرو، تو جیسے کہے گا تیرا کام ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا بازو تھاما اور مجھے گھر لے آئے، ایک ٹوٹی چٹائی پر مجھے بٹھا دیا اور میرے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک پیالے میں کھجور اور دودھ پیش کیا۔ میں 3 دن کا بھوکا تھا، میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب کھا چکا تو مجھ سے فرمانے لگے، اب مجھے بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے سارا ماجرا بیان کر ڈالا۔ وہ فرمانے لگے، فکر مت کرو، وہ خود تمہارے پیسے دے گا۔ مجھے اپنے ہمراہ لے آئے اور ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، دستخط دی، دروازہ کھولا، سامنے ابو جہل تھا۔ اس لمحے میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ ابو جہل سامنے کھڑا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس ایک جملہ ادا کیا، مگر اس جملے میں کیا طاقت تھی کہ ابو جہل لرز گیا۔ حضور نے فرمایا، ابو جہل تیرا کیا خیال ہے کہ تو پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے سردار ہوتے ہیں، غریبوں کا خون چوس کر سردار بنے گا؟ لا جلدی سے اس کے پیسے لوٹاؤ۔ ابو جہل کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور کہنے لگا، جی میں ابھی اس کے پیسے دیتا ہوں۔ اسی کے اونٹوں کی قیمت ابو جہل نے ادا کی اور یہ واقعہ اس تاجر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا سبب بننا، جس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کر کے بدنام کر دیا گیا تھا۔ تاجر کو اس کے پیسے مل گئے اور جب وہ جانے لگا تو اس نے پوچھا، اے مہربان انسان، آپ کون ہیں اور آپ کا کیا نام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوڑیے جناب، آپ کا کام ہو گیا، آپ جائیں
اور تاجر کہتا ہے کہ میں جیسے ہی پلٹا مجھے راستے میں مکہ کا وہی آدمی ملا جس نے مجھے بتایا تھا کہ مکہ میں ایک جادوگر رہتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، ارے بھائی، تم اس جادوگر کے پاس کیسے پھنس گئے ہو؟ یہ تو وہی جادوگر ہے جو اپنے آپ کو نبی مانتا ہے۔ تاجر کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کا ہاتھ جھٹک کر کہا، ارے بدبخت، میں نے دنیا دیکھی ہے مگر میں نے آج تک اس جیسا نہیں دیکھا۔ اس کے بعد تاجر پلٹ کر حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاتا ہے، ان کے پاؤں سے لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے رسول اور نبی ہیں، مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لیجئے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس واقعہ میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا وہ آدمی اپنے پیسوں کی ملنے کی وجہ سے مسلمان ہوا؟ بلکہ نہیں، اس کے پیسے مل چکے تھے اور وہ جانے والا تھا، لیکن جس چیز نے اس کے دل میں اثر کیا وہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، آپ کی اعلیٰ کردار اور آپ کی بے پناہ شفقت۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اس کے دل کو پگھلایا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تاریخ اسلام پر اگر نظر دوڑائیں تو کسی بھی آدمی نے زبردستی نہیں کی گئی کہ کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا، بلکہ جتنے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جیسے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے پیچھے وجہ صرف ایک ہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق۔ اس لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے۔ نماز، روزہ، حج اور تمام نیکیاں اپنی جگہ، لیکن جس انسان کے اندر اخلاق نہ ہو اس کے لیے ساری نیکیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے اپنے اخلاق کو بلند کیجئے، یہی وہ چیز ہے جو آپ کو لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ دوستو، ہماری اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں میں لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔